وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُ تمہارے والد کا تم پر یہ حق ہے کہ جان لو کہ وہ تمہاری جڑ ہے اور تم اس کی شاخ۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ لہٰذا اگر اپنے اندر کوئی خوبی اور نیکی پاؤ تو جان لو کہ تمہارا باپ اس نعمت کی جڑ ہے۔ اپنے پروردگار کی اس نعمت پر اس کی حمد اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ علی قدر ذلک، دن بھر کی محنت و مشقت کرنے کے بعد جب باپ شام کو گھر واپس آتا ہے تو بچوں کو اس کے ہاتھ میں موجود کھانے پینے کی چیزیں تو دکھتی ہیں، لیکن انہی ہاتھوں پر پڑے چھالوں کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی۔ بچوں کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر وہ اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ یہی مسکراہٹ اس کے اندر اتنا حوصلہ و جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ دوسرے دن صبح وہ پھر سے اپنے آپ کو زندگی کی نئی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ اولاد کی توجہ باپ کی جانب کم ہوتی ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ کب آپ نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ آخری بار کب ان کے لیے معمولی سا تحفہ خریدا تھا؟ کب ان کے پاس بیٹھ کر ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی؟ کب اس کی ظاہری سختی کے پیچھے چھپی والہانہ محبت کو جاننے کی کوشش کی تھی؟ باپ کی اسی منزلت اور رتبے کو واضح کرنے کے لیے اسلام نے اولاد کے اوپر باپ کے کچھ حقوق رکھے ہیں جن کا جاننا ہر اولاد کے لیے ضروری ہے۔ باپ کو نام لے کر نہ بلائے، راستہ چلتے وقت باپ سے آگے نہ چلے، کہیں جائے تو باپ سے پہلے نہ بیٹھے، باپ کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اگر کسی وجہ سے باپ غصے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے سامنے متواضع رہے، باپ کے تمام حکم کی اطاعت کرے، مگر یہ کہ وہ حکم پروردگار کی معصیت و گناہ کا سبب ہو۔ ماں باپ سے نرمی سے بات کرے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔